مل جائے گی. بڑی مزے کی حدیث ہے جی یہ. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپیل کی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی. مختلف غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں صدقے کی اپیل کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری فائنینشل پوزیشن اس وقت اتنی زبردست تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں. ہائے ہائے. آپ دیکھیں کمپٹیشن بھی کس فیلڈ میں کہ میں آج اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں. کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کا مال آدھا دیا, آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا میں سمیٹ کے نبی علیہ السلام کی مبارک قدموں میں, اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں تھا. ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابقیت, میں نے باقی رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, ان پر کامل ایمان, کامل یقین چھوڑ کے ہیں. کیوں؟ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے, لہذا اہل ایمان خوشیاں مناؤ اس بیع کے اوپر, اس بیع پہ. بیع کہتے ہیں تجارت کو. سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے, لہذا اہل ایمان خوشیاں مناؤ اس بیع کے اوپر, اس بیع پہ. بیع کہتے ہیں تجارت کو. اسی سے لفظ بیعت بھی نکلا ہے. قرآن میں تو ہے کہ ہماری بیعت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. جنت کے بدلے میں جان اور مال کس کے ذریعے؟ رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے, انسان کے سامنے نہیں. وہ لہذا وہ جو بیعت جب کروا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں بیعت کا مطلب آپ نے اپنا آپ ہمارے آگے بیچ دیا. وہ آپ کے آگے کیا بیچا ہے؟ ایک منی کے گندے قطرے کی جو پیداوار ہے اس کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیا ہم نے. اللہ کے سامنے بیچا. انسانوں کو غلامی سے چھڑایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہ کہ انسانوں کا غلام بنایا. یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہے. جنت ملے گی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے. تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول باقی چھوڑ آیا ہوں. اچھا, اس سے ہمارے بریلوی بھائیوں نے رزلٹ نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی, ورنہ وہ لٹریچر کے ان الفاظ کا مذاق اڑاتے. یہ تو حضرت ابو بکر کے بھی دماغ میں نہیں تھا کہ حاضر و ناظر کسی نے نکال دیا. یہ تو لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہوں. فزیکلی چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی تھی, نہ حاضر و ناظر نہ روحانی طور پہ. یہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول پہ جو ایمان ہے وہ ہمیں کافی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا.